السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہیلن کہنے لگی، فی الحال مجھے مسلمان عورتوں میں ہی بھیج دیجئے۔ عبداللہ نے کہا کہ بہتر ہے سرور، تم شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سرور بھی عبداللہ کے پاس آ گئے تھے۔ وہ شہزادی ہیلن کو اپنے ہمراہ لے کر سرا پردہ میں پہنچے اور انہیں عورتوں کے سپرد کرائے۔ جب عربی خواتین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہیلن شہزادی ہے اور وہی شہزادی جس کی شادی کے لیے مسلمانوں کے سردار کی شرط لگائی گئی تھی، تو سب اسے دیکھنے کے لیے امڑ آئی۔ ہروش سلمہ بھی آئی۔ سب اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ تمام لڑکیاں اور ساری عورتیں اس کے ساتھ نہایت خلق اور مسرت کے ساتھ پیش آئیں۔ سب نے اس کی شایان شان، اس کا احترام کیا۔ مسلمان عورتوں کو یہ بات معلوم تھی کہ عیسائی بادشاہ اور شہزادیاں نہایت ناز و نام میں پرورش پاتی ہیں۔ نرم نرم مخملی گدیلوں اور قالینوں پر بیٹھتی اور گداز ریشمی بستروں پر سوتی ہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی ہیں۔ اس لیے ایک عورت نے کہا، شہزادی صاحبہ، ہم لوگ سادہ طریقے پر رہتے ہیں، ہماری ضروریات بہت محدود ہیں، ہمارا اوڑھنا اور بچھونا کمبل ہیں، کاٹ کے برتنوں میں کھاتی پیتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے سپہ سالار سے کہہ کر آپ کے شایان شان سامان منگواتی ہیں، جب تک سامان آئے آپ کمبل پر تشریف رکھیں۔ ہیلن نے کہا، میرے لیے کوئی سامان نہ منگوائیے، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوں، جب تک بھی رہ سکوں، جس طرح آپ رہتی ہیں اسی طرح میں بھی رہوں گی۔ عربی خاتون کہنے لگی، لیکن اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہیلن نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عورتوں نے اس کی مدارات شروع کر دی اور وہ ان کا خلق، ان کی مروت دیکھ کر کہنے لگی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ چونکہ اس روز مسلمان تھک زیادہ گئے تھے، اس لیے نماز پڑھ کر کھانا تیار کرنے لگے۔ دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی عبداللہ نے شہزادی ہیلن کو اپنے خیمے پر طلب کر لیا اور تمام افسروں کو بھی بلا لیا، لیکن ابن زبیر نے کہلا بیچا کہ وہ اس وقت مصروف ہیں اور آنے سے قاصر ہیں۔ جب تمام افسر سپہ سالار کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا، مسلمانوں، جرجیر مارا گیا اور اس کی پری جمال بیٹی بھی گرفتار ہو گئی۔ جس شخص نے جرجیر کو قتل کیا وہ اٹھے اور شہزادی اور 1,00,000 دینار لے لے۔ عبداللہ کا یہ خیال تھا کہ جرجیر کو ضرور ان افسروں میں سے ہی کسی نے قتل کیا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص نے بھی اٹھ کر جرجیر کے قتل کرنے کا دعویٰ نہ کیا۔ شہزادی ہیلن بھی ادھر ادھر نگاہیں اٹھا اٹھا کر کسی کی جستجو کر رہی تھی۔ لوسیا اس کے پاس بیٹھی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ جب کسی شخص نے جواب نہ دیا تو عبداللہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ میں سے کسی شخص نے جرجیر کو قتل نہیں کیا۔ ابن عمر نے کہا، سب کی خاموشی سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ عبداللہ کہنے لگے، تب مجھے منادی کرا دینی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک منادی کرا دینی چاہیے۔ فوراً عبداللہ نے کئی سواروں کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ بآواز بلند منادی کرا دیں کہ شہزادی ہیلن گرفتار ہو کر آ گئی ہے۔ جس مسلمان نے جرجیر کو قتل کیا ہے وہ سپہ سالار کے خیمے پر آ کر اپنا انعام لے جائے۔ سوار دوڑ گئے اور انہوں نے تمام لشکر میں منادی کر دی۔ ہر سپاہی اور ہر افسر کو اس منادی کی اطلاع ہو گئی۔ ابن زبیر نے بھی سنا۔ وہ مسکرائے اور باہر سے اپنے خیمے کے اندر جا بیٹھے۔ سواروں نے واپس جا کر عبداللہ کو اطلاع دی کہ وہ منادی کر رہے ہیں۔ شہزادی اور دوسرے مسلمانوں کو خیال تھا کہ جرجیر کا قاتل اب آنے والا ہے، لیکن گھنٹوں پر گھنٹے گزر گئے اور کوئی بھی شخص نہ آیا۔ عبداللہ نے کہا، حیرت کی بات ہے، کس نے جرجیر کو قتل کیا ہے اور کیوں وہ اپنا انعام لینے نہیں آتا؟ ابن زبیر نے کہا، ممکن ہے وہ شخص کہیں گیا ہوا ہو۔ عبداللہ نے کہا، ہو سکتا ہے، اچھا میں انتظار کروں گا۔ شہزادی تم سراپردہ میں چلی جاؤ۔ ہیلن چلی گئی۔ عبداللہ نے ظہر کی نماز تک انتظار کیا، لیکن کوئی نہ آیا۔ آخر جب سب لوگ نماز کے لیے آئے تو نماز کے بعد پھر انہوں نے ہر صف میں اعلان کرایا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پھر اس اعلان کو سنا اور پھر مسکرائے اور چلے گئے۔ آخر اس تمام دن ہر نماز کے بعد عبداللہ اعلان کراتے رہے، لیکن انعام لینے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ آیا۔ ابن زبیر اعلان کو سنتے تھے اور مسکرا کر خاموش رہ جاتے تھے۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد بھی اعلان کیا گیا اور جب بھی کوئی نہ آیا تو عبداللہ نے ہیلن کو بلا کر کہا، کیا یہ حقیقت ہے کہ کسی مسلمان نے ہی تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ ہیلن نے دل گرفتگی کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں۔ عبداللہ کہنے لگے، تعجب ہے، میں کل سے اعلان کرا رہا ہوں، لیکن وہ شخص اپنا انعام لینے نہیں آیا۔ اب میں تمہیں سبیتلا اپنے ساتھ لے چلوں گا اور جب وہ فتح ہو جائے گا تب اس لشکر کے ہمراہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں بھیج دوں گا، تمہارے متعلق وہی فیصلہ کریں گے۔ ہیلن کیا جواب دیتی، خاموش ہو رہی۔ اسے پھر سراپردہ میں بھیج دیا گیا اور عبداللہ نے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ اگلے روز لشکر سبیتلا کی طرف کوچ کرے گا، لوگ تیار ہو جائیں۔ ہیلن نے سراپردہ میں جا کر یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمان عورتیں نہایت ہی سادہ طریقے پر رہتی ہیں، نہ پرتکلف لباس ہے، نہ بیش قیمت زیورات، معمولی قسم کے مگر صاف کپڑے پہنتی ہیں، پاکیزگی کو بہت پسند کرتی ہیں، صفائی کا زیادہ خیال رکھتی ہیں۔
बच्चों को दिन में 2 मरतबा नहलाती हैं, खुद 1 मरतबा नहाती हैं और आपस में इस मोहब्बत और प्यार और इखलास और मरव्वत का बर्ताव करती हैं कि कोई उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि वो हकीकी बहनें हैं। हर काम में एक दूसरी का हाथ बटाती हैं। शहजादी का ये ख्याल था कि अरब लोग इस खित्ते के रहने वाले हैं जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है और गर्म ममालिक वाले स्याह फाहम और बदसूरत होते हैं। लेकिन जब उसने अरबी मर्दों और औरतों को देखा तो उनकी सूरतें अच्छी और रंग गंदुमी देखे। औरतों के नक्शो निगार निहायत ही दिलफरेब थे। इस पर उनकी तजीन और भी गजब की थी। सबके सरों के बाल स्याह लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे, जिनकी 2 चोटियां गुंदी हुई सीने के दोनों तरफ पड़ी रहती थी। उसे बालों के गूंदने का ये तरीका बहुत ही अच्छा मालूम हुआ। उसने जब सलमा को देखा तो उसका हुस्न जमाल देखकर हैरान रह गई। उसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, मगर जो दिलकशी सलमा की सूरत में थी और जो ताबिश उसके हुस्न में थी वो उसे खुद अपनी सूरत में नजर नहीं आती थी। उसे सलमा से खास लगाव हो गया था और वो उसी के खेमे में ठहर गई थी। खुबैब और सलमा दोनों को इस बात से बड़ी खुशी हुई थी कि अफ्रीका की वो परी रूह शहजादी जिसके हुस्न का शोहरा दुनिया जहान में था उनके पास मुकीम हुई थी। सलमा उसकी मदारात में बिछी जाती थी। लोसिया भी वहीं ठहरी थी और शहजादी की बाकी कनीजें कई खैमों में सरापर्दा के करीब ही अलहदा ठहराई गई थी। हेलन कुछ गमजदा और फिक्रमंद नजर आ रही थी। सलमा चाहती थी कि वो हशाश बशाश रहे। उसने कहा कि शहजादी तुम गमगीन न रहा करो, मैं तुम्हें रंजीदा देखकर आजुर्दा हो जाती हूँ। हेलन ने कहा कि सलमा मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ। खूब जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे किस कदर उनसियत हो गई है, किस दर्जा आराम और राहत का ख्याल रखती हो। मुझे इस बात का भी एहसास है कि तुम मेरे गम का असर ले रही हो, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिखा था, तुम मेरे लिए ना गुड़ा करो। सलमा कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपको क्या गम है, लेकिन इन बातों को याद करके गमगीन रहने से सिवाय अपनी सेहत खराब कर लेने के और क्या फायदा है। तबीयत को बहलाओ, ख्यालात को बटाओ और हंसी खुशी रहो। हेलन कहने लगी कि ऐसे ही रहूंगी। सलमा ने कहा कि आपको ज्यादा कोफ्त इसलिए भी है कि आपके शायान शान यहाँ कोई सामान नहीं है। हेलन कहने लगी कि मुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं है। अब न मैं शहजादी रही हूँ न शाही साजो सामान की ख्वाहिश रही है। मुझे तुम्हारी सादा मुआशरत बहुत पसंद है। सलमा ने पूछा कि फिर क्या फिक्र गम है आपको। हेलन कहने लगी कि तुम क्या मुझे एक बात बताओगी। सलमा ने कहा जरूर। हेलन कहने लगी कि क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत है। सलमा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसने शर्माकर अपना सर झुका लिया। हेलन ने समझा कि वो उससे नाखुश हो गई। उसने नरमी के लहजे में कहा, माफ करना सलमा, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। सलमा ने सर उठाकर शहजादी के रुए अनवर की तरफ देखते हुए कहा, हमारी कौम में ये बात बहुत मायूब समझी जाती है। हेलन कहने लगी, मुझे खबर नहीं थी, वरना मैं इसका तज़किरा न करती। सलमा ने पूछा कि लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया है। हेलन कहने लगी, सलमा, मेरे दिल में मोहब्बत की चिंगारी सुलग उठी है। जिस दर्द से मैं नाआशना थी वो दर्द पैदा हो गया है। सलमा पूछने लगी, और इसीलिए शायद तुम अपने वतन में रहना चाहती हो। हेलन ने जवाब दिया, वतन में नहीं तो मैं वतन में रहना नहीं चाहती। अभी इसी कदर गुफ्तगू हुई थी कि लौसिया आ गई और ये सिलसिला बंद हो गया। उस रोज दिन छुपने के बाद सरवर खुबैब के खेमे पर पहुंचे। इत्तेफाक से खुबैब वहां नहीं थे। शहजादी हेलन, लोसिया और सलमा तीनों खेमे के बाहर कंबल बिछाए बैठी बातें कर रही थीं। सलमा ने दूर से सरवर को आते हुए देखा। उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों में रोशनी आ गई। जिस जगह ये सब बैठी थी उसके करीब ही आग रोशन हो रही थी। उसका अक्स उन सब के चेहरों पर पड़ रहा था। हेलन ने सलमा के चेहरे की तब्दीली को देखा। वो होशियार लड़की थी, समझ गई कि कुछ दाल में काला है। सरवर जब उन तीनों लड़कियों के करीब पहुंचे तो सलमा ने उन्हें शर्मीली नजरों से देखते हुए दरियाफ्त किया कि आप किस लिए तशरीफ लाए हैं। हेलन को सरवर ही सिपा सालार के खेमे से लाकर सरा पर्दा पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त वो कुछ अजीब किस्म के ख्यालात में गलताओं पेशा थीं। उसने उन्हें निगाह भरकर नहीं देखा था, मगर अब जो देखा तो उनमें मर्दाना हुस्न की तमाम खुसूसियात पाई। फौरन ही उसके जहन में ये बात आ गई कि सलमा का चेहरा उन्हें देखकर क्यों चमक उठा था। सरवर ने बड़ी शुस्तगी से जवाब दिया, मैं चचा जान से कुछ कहने आया था। क्या वो खेमे के अंदर मौजूद हैं? सलमा कहने लगी, जी नहीं, वो इस वक्त कहीं गए हुए हैं। सरवर ने कहा, तब मुझे फिर किसी वक्त आना पड़ेगा। ये कहते ही वो लौटे और चले गए। चंद कदम के फासले पर पहुंच गए तो सलमा उठी। उसने हेलन से कहा, मैं जरा उनसे दरियाफ्त करती हूँ, ये मेरे अब्बा जान से क्या कहना चाहते थे। ये कहकर वो तेजी से लपकी और सरवर के करीब पहुंचकर तहक्कुमाना लहजे में बोली, जरा ठहरिए। सरवर फौरन रुक गए और उस सूर्य लिका की तरफ पलट कर खड़े हो गए। सलमा उनके पास जा खड़ी हुई। उसने कहा, शायद आप इस वक्त शहजादी को देखने के लिए आए थे। सरवर की निगाहें उसके रुख रोशन की तरफ जमी हुई थीं। उन्होंने कहा, क्या सच बता दूं सलमा कि मैं इस वक्त किस परिजात को देखने के लिए आया था। सलमा कुछ अजीब दिलफरेब निगाहों से उन्हें देख रही थी। उसने कहा, हाँ सच ही बताइएगा। सरवर ने कहा कि मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही देखने के लिए आया था। ये सुनकर सलमा का शक दूर हो गया और फरते मुसर्रत से उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक उठा।
نگاہوں سے سحر آمیز چمک خارج ہونے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ کے آنے کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ سرور نے کہا، وجہ نہیں بلکہ بہانہ کہیے۔ سلمہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کے خندہ دندان نما سے شعاع حسن نکل کر اس کے منور چہرے پر دوڑ گئی اور وہ نیر حسن معلوم ہونے لگی۔ اس نے ہنسی کو ضبط کر کے کہا، بہانہ؟ خوب، آپ بہانے بھی کرتے ہیں۔ سرور کہنے لگے کہ سلمہ تمہیں دیکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سلمہ نے کہا، مگر آپ مجھے دیکھتے ہی کیوں ہیں؟ سرور نے جواب دیا کہ تم یہ پوچھو کہ میں تمہیں کیوں نہ دیکھوں۔ سلمہ نے مسکرا کر کہا، اچھا یہی صحیح۔ سرور کہنے لگے، اس لیے کہ تم میری زندگی کا روشن آفتاب ہو، ماہ حسن ہو۔ جس طرح چکور چاند کو، بلبل گل کو اور بھنورا پھول کی پتیوں کو دیکھے بغیر بے چین رہتا ہے، اسی طرح میں تمہیں دیکھے بغیر بےکل رہتا ہوں۔ سلمہ شرما گئی۔ اس کی شان حیا زہد شکن تھی۔ اس نے شرمیلی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بس اب میں نے سمجھ لیا آپ ضرور شاعر ہو گئے ہیں۔ سرور بولے، اور مجھے تم نے شاعر بنایا ہے۔ سلمہ نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، آپ کی شہزادی ہے تو غضب کی حسین۔ سرور کہنے لگے، میری شہزادی ملکہ حسن ہے، خدا کا شکر ہے کہ تم نے اپنے حسن کا اعتراف اپنی زبان سے کیا۔ سلمہ کہنے لگی، میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سرور نے جواب دیا، جو میں نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ سلمہ نے مسکرا کر کہا، آپ کی سمجھ کے کیا مانے؟ میں شہزادی ہیلن کے متعلق کہہ رہی تھی۔ سرور نے جواب دیا، جیسی وہ ہے تم نے اسے دیکھ ہی لیا ہے۔ سلمہ نے کہا، یہی میں کہہ رہی ہوں، نہایت ہی خوبصورت ہے۔ سرور کہنے لگے کہ ہوگی۔ سلمہ، ایک بات کا خیال رکھنا، کسی لڑکی کے حسن کی تعریف کسی مرد کے سامنے نہیں کرنا، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سلمہ نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، میں آئندہ سے احتیاط رکھوں گی۔ آپ ابا جان سے کیا کہنے آئے تھے؟ سرور کہنے لگے کہ سپہ سالار نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں خبیب سے یہ کہہ دوں کہ وہ شہزادی کی مدارات ان کی شان کے مطابق کریں۔ سلمہ کہنے لگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو سالار اعظم کا یہ پیغام ان سے میں کہہ دوں۔ سرور کہنے لگے کہ ہاں کہہ دینا، مگر سلمہ ایک بات تو بتاؤ۔ سلمہ نے کہا، پوچھئے۔ سرور پوچھنے لگے کہ کیا تم نے شہزادی سے اپنے خیمے میں رہنے کی استدعا کی تھی؟ سلمہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ خود شہزادی نے مجھ سے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سرور نے سلمہ کے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہا، مجھے بھی یہی خیال تھا۔ سلمہ نے بھولی صورت بنا کر معصومانہ انداز میں کہا، آپ کا یہ خیال کیوں ہوا تھا؟ سرور نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا تم سے تمہارے بڑے ہوئے حسن کی بدولت مانوس ہو جانا یقینی تھا۔ سلمہ پھر شرما گئی۔ اس نے کہا، ہمیں باتیں کرتے دیر ہو گئی ہے، کہیں وہ دونوں عیسائی لڑکیاں مشکوک نہ ہو جائیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے لپک گئی۔ سرور بھی لوٹے اور اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ ہروش سلمہ جب شہزادی ہیلن اور لوسیا کے پاس پہنچی تو اس کی شرمیلی آنکھیں اس کی محبت کے راز کو افشا کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ شہزادی نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، کیا کہنے آئے تھے یہ؟ سلمہ نے ان کے پاس بیٹھ کر جواب دیا، کہتے تھے کہ سپہ سالار نے یہ حکم دیا ہے کہ شہزادی کی مدارات اچھی طرح سے کی جائے۔ ہیلن کہنے لگی، میں تمام مسلمانوں کی عموماً اور ان کے سپہ سالار کی خصوصاً مشکور ہوں۔ تم نے کہہ نہیں دیا کہ مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے؟ سلمہ کہنے لگی، اسے وہ خود جانتے ہیں۔ ہیلن نے پوچھا، یہ کون تھے؟ سلمہ نے کہا کہ سراپردہ کی حفاظت پر جو لشکر مامور ہے یہ اس کے افسر تھے۔ ابھی اسی قدر گفتگو ہوئی تھی کہ خبیب آ گئے اور سلمہ نے ہیلن کے سامنے ہی سپہ سالار کا پیغام انہیں سنا دیا۔ خبیب نے کہا، سلمہ، شہزادی تمہاری مہمان ہے، تمہیں خاص طور پر اس کے آرام اور آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہیلن نے کہا، بہن سلمہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، میں اور میری سہیلی لوسیا یہاں ہر طرح سے خوش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ جرجیر کی شکست کی خبر ان مفرور سپاہیوں نے جو میدان جنگ سے بھاگے تھے، جہاں کہیں بھی وہ گئے ہر اس بستی کے آدمی کانپ اٹھے جنہوں نے یہ روح فرسا خبر سنی۔ لیکن جب افریقہ کے دارالسلطنت سبیتلا میں یہ خبر پہنچی اور ساتھ ہی معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں ان کا شہنشاہ بھی کام آ گیا تو ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ شہر کے چپے چپے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے اس قدر گریہ ازاری اور اس درجہ ماتم کیا کہ قلعے کے باہر ان کی دردناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عیسائیوں کو حیرت تھی کہ ان کے 1.25 لاکھ آدمی کس طرح تھوڑے سے مسلمانوں نے مار ڈالے۔ جب 2-1 روز کے بعد ان کی طبیعتوں کو سکون ہوا تب انہوں نے مجلس شورا مقرر کی۔ ہر طبقے کے آدمی بلائے گئے۔ تھیوڈوس اور دوسرے پادری جو بھاگ آئے تھے وہ بھی شریک ہوئے اور اب اس بات پر غور و خوض ہونے لگا کہ جب مسلمان قلعے کے سامنے آئیں تو ان کا مقابلہ کیا جائے یا قلعہ ان کے حوالے کر کے ان کی اطاعت کر لیں۔ تاجروں اور زراعت پیشہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ جب بادشاہ مارا جا چکا ہے، تمام لشکر میدان جنگ میں کام آ گیا ہے تو لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن تھیوڈوس اور متومل لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اطاعت کرنے سے مر جانا اچھا ہے۔ قلعہ بند ہو جاؤ اور جب تک ہو سکے محصور رہ کر ان کا مقابلہ کرو۔ چونکہ قلعہ نہایت ہی مضبوط اور بلند و بالا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ مسلمان مدت تک اس کا محاصرہ کیے پڑے رہیں گے اور آخر تھک کر وہاں سے چلے جائیں گے۔
انہوں نے قلعے کے تمام نوجوانوں کو جبریہ فوج میں بھرتی کر لیا۔ قلعے کے پھاٹک مضبوطی سے بند کر لیے اور فصیل پر نوجوانوں کو چڑھا دیا۔ جگہ جگہ سنگریزوں، فلاخنوں اور تیر کے انبار لگا دیے گئے، اور مصیبت میں خدا یاد آتا ہے کہ مصداق انہوں نے گرجوں میں جا جا کر بڑی عاجزی سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگنی شروع کی۔ وہ عیسائی جو لہو و لعب میں مشغول رہ کر خدا کو بھول گئے تھے اب اسے یاد کرنے لگے تھے۔ گرجے جو خالی پڑے رہتے تھے اور وہ ان میں جا کر جھانکتے بھی نہ تھے، اب ہر عبادت کے وقت بھر جاتے تھے۔ پادریوں کی بن آئی تھی اور وہ عجیب عجیب حکایتیں اور روایتیں بیان کر کے عیسائیوں کو جوش اور غصہ دلا رہے تھے، اور عیسائی نوجوان بھی مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ جبکہ عیسائی تیاریوں میں مصروف تھے، ایک روز عین دوپہر کے وقت اسلامی لشکر نمودار ہوا۔ شیران اسلام کو دیکھتے ہی عیسائیوں نے شور و غل کر کے تمام قلعے کو مسلمانوں کی آمد سے مطلع کر دیا۔ عیسائیوں کا جمع غفیر فصیل پر چڑھا تھا، چونکہ ان میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں دیکھنے کے اشتیاق میں سب ہی چڑھائے۔ مسلمان عربی لباس پہنے بڑی شان سے گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ جب وہ قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر آ گئے تب رکے اور قلعے کے سامنے والے وسیع میدان میں اتر پڑے۔ اترتے ہی خیمے بار برداریوں میں سے اتار اتار کر نصب کرنے لگے۔ مسلمانوں کا قاعدہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا لشکر آگے پیچھے چلتا تھا، چنانچہ ایک ایک افسر اپنا اپنا دستہ لے کر آتا اور میدان میں پھیل پھیل کر خیمہ زن ہونے لگا۔ 4 گھڑی دن باقی رہنے تک تمام لشکر آ گیا، حتیٰ کہ امیر عسکر بھی آ گئے۔ اس روز مسلمانوں نے آرام کیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز پڑھتے ہی عبداللہ بن سعد چند دلیر اور تجربہ کار نوجوانوں کو ساتھ لے کر قلعے کے گرد گشت لگانے کے لیے چلے۔ انہوں نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قلعے کا چکر لگایا، لیکن کسی طرف بھی موقع ایسا نظر نہ آیا جو کمزور ہوتا اور جس کے ذریعے سے قلعے کے اندر رسائی ممکن ہوتی۔ دوپہر ہونے تک یہ لوگ لوٹ آئے اور مشورہ کرنے لگے۔ طے یہ پایا کہ اہل قلعہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا جائے، چنانچہ ایک خط لکھا گیا جس کا مضمون یہ تھا: عبداللہ بن سعد امیر لشکر اسلامیہ اور مصر کے والی گورنر کی جانب سے قلعہ سبیتلا کے باشندوں کو معلوم ہو کہ خدائے قادر مطلق کی اعانت سے ہم مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور تمہاری قوم کو شکست ملی۔ تمہارا بادشاہ مارا گیا، تمہارے 1 لاکھ سے زیادہ بہادر نوجوان میدان جنگ میں کام آئے، تمہاری شہزادی گرفتار کر لی گئی، تم میں اب مقابلے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ خونریزی کو بند کر دو، قلعے کے دروازے کھول دو، یقین رکھو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تم میں سے جو مسلمان ہو جائے گا وہ ہمارا بھائی ہوگا، جو جزیہ دے گا اس کے جان و مال کی حفاظت ہم کریں گے، اور جو جزیہ نہیں دیں گے انہیں اجازت دے دی جائے گی اور وہ اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو لے کر جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے۔ جو لوگ جزیہ دے کر قلعے میں رہیں گے انہیں مذہبی آزادی کی اجازت ہوگی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ان شرائط میں سے کسی ایک کو مان کر صلح کر لو۔ اگر تم نے صلح سے انکار کیا تو قلعے پر حملہ کر دیا جائے گا، تم میں سے کسی کو بھی امان نہیں دی جائے گی۔ یہ خط لکھ کر ایک عیسائی قیدی کو دیا گیا۔ وہ چل کر سامنے آیا اور بلند آواز سے پکارا: اے سبیتلا والو، میں مسلمانوں کا قاصد ہوں۔ عیسائیوں نے جھانک کر دیکھا، رسیوں میں ایک ٹوکری باندھ کر لٹکائی اور قاصد کو اوپر کھینچ لیا۔ اس سے خط لے کر پڑھا۔ مشورے کے لیے جمع ہوئے۔ تھیوڈوس نے کہا: بہادر عیسائیوں، مسلمانوں کے دم جھانسوں میں نہ آؤ۔ وہ عیسائیوں کو فنا کرنا اور عیسائیت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ جس بستی میں بھی ان کے قدم گئے ہیں وہاں سے عیسائیت مٹا دی گئی ہے۔ تمہاری تعداد بہت کافی ہے، ہمت نہ ہارو، لڑو، تمہارا قلعہ فتح نہیں ہو سکتا۔ بالآخر یہ طے ہوا۔ قاصد کو جواب دے دیا گیا اور جس طرح ٹوکری میں اوپر آیا تھا بٹھا کر نیچے اتار دیا گیا۔ اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس آ کر سفارت کی ناکامی کا حال بیان کر دیا۔ عبداللہ نے اگلے روز لشکر کو قلعے کے چاروں طرف پھیلا دیا اور سختی سے محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے رات دن قلعے کی اس شدت سے نگہداشت شروع کی کہ پرندے کو بھی پر نہ مارنے دیا۔ جب 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا تو عیسائیوں میں پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان قلعہ فتح کیے بغیر نہیں مانیں گے، چنانچہ ان میں خوف و ہراس پھیلنے لگا۔ مسلمان دن کو بھی نگرانی کرتے تھے اور رات کو بھی، نہ خود سوتے تھے نہ قلعے والوں کو سونے دیتے تھے۔ عیسائی تنگ آ گئے تھے۔ ایک شب کو جب کہ خود عبداللہ گشت لگا رہے تھے، ایک عیسائی ان کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اگر آپ مجھے اور میرے اہل و عیال کو امان دینے کا وعدہ کریں تو میں آج ہی آپ کو قلعے میں داخل کرا دوں۔ عبداللہ نے اقرار کر لیا۔ اس نے کہا: مجھے شہر والوں نے قاصد بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں وہاں سے مدد لے کر آؤں۔ تم میں سے 200 مضبوط جفاکش اور بہادر آدمی میرے ساتھ چلو۔ میں پھاٹک پر پہنچ کر آواز دوں گا اور بتاؤں گا کہ مسلمان قلعے کے چاروں طرف اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ میرا ان کی نگاہوں سے بچ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یقین ہے وہ مجھے قلعے میں داخل کرنے کے لیے چھوٹی کھڑکی کھولیں گے۔ تم سب میرے ساتھ ہی قلعے کے اندر گھس جانا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔